بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 47 نمبر سبق ہے، الدرس الحادی عشر یعنی 11 نمبر سبق ہے اس کا۔ کتاب میں 11واں سبق ہے اور اس میں 11ویں سبق میں دوسرا حصہ ہے۔ یعنی پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ انا نحن انت انتما، یعنی انت جو مذکر کے لیے استعمال ہو رہا تھا، تو اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انت جو ہے، انت جمع انت، یعنی آپ دو بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کے لیے انتما کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اگر مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں انتے، دو مؤنث ہے، انتے دو مؤنث ہے، تو اس کے لیے بھی انتما کا صیغہ استعمال ہوگا، انتما۔ اور اگر ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو اور اس کے لیے صیغہ استعمال کرتے اس کے لیے بھی انتما کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یہ ہے۔ ابھی اگر ہوا دو مذکر غائب کے بارے میں پوچھ رہے تو اس کے لیے ہما کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اگر ہیا ہو اور دو ہیا، دو بندے اور دو کی طرف اب ضمیر لوٹا رہے تو ہیا اور ہیا جواب میں آئے گا ہما، اس کے لیے آپ ہما ضمیر استعمال کریں گے۔ اگر ایک ہوا ہے اور ایک ہیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ضمیر ہما کا استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح انا، انا جس طرح استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی، چاہے عورت بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا، اگر مرد بات کرتا ہے تو کہتے ہیں انا، مذکر و مؤنث دونوں۔ یہ واحد کے لیے ہے۔ ابھی نحنو جو ہے، نحنو نحنو یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، تثنیہ اور جمع کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، چاہے تثنیہ مذکر ہو اور یا مؤنث ہو، اور چاہے جمع مذکر ہو اور یا جمع مؤنث ہو، ان سب کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوگا۔ ابھی اگر ہم انت کی جگہ پر، یعنی انت دو بندے مخاطب سے دو سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم انتم کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اگر دو عورت ہے تو اس کے لیے انتن کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اگر وہ دو ہو تو اس کے لیے ہم کا استعمال کریں گے۔ اگر ہیا یعنی عورتیں غائب دو سے زیادہ اور اس کے لیے ہما کی جگہ پر ہم ہن کا لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن نحن ایسا لفظ ہے کہ اس کو نہیں بدلیں گے۔ ایک سے زائد ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے دو ہو چاہے تین ہو چار پانچ، جتنے بھی ہو، سب کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوگا۔ یعنی ہم کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوگا اور میں کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوگا۔ انت تو ایک مرد، انتے تو ایک عورت، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو مرد یا دو عورتیں، دونوں کے لیے ہما کا صیغہ استعمال ہوگا۔ انتما وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں، لیکن نحن جو ہے سب کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر انت بنت و انت بنت، یعنی تو لڑکی اور تو لڑکی، یعنی آپ دو کو مخاطب کر رہے ہیں اور دو کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انت بنت و انت بنت، بلکہ اس کو آپ کہیں گے انتما اور بنت بنت بنتانے، انتما بنتانے، وہ لڑکی اور وہ لڑکی، تو وہ لڑکی اور وہ لڑکی کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہیا بنت وزا و تلک بنت، یا ہی بنت و ہی بنت، اس طرح نہیں، بلکہ ہیا کو ہما کر دیں گے اور بنت کو بنتانے کر دیں گے، تو ہی بنت و ہی بنت۔
हुमा बिनतानी, ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मन अंतुमा, तो अंतुमा के मुकाबले में जब आप कहेंगे कि तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों कौन हो या तुम दोनों कौन है, तो वो जब तुम दोनों पूछते हो तो वो कहेंगे कि हम, तो नहनु का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। बिनतानी, दो लड़कियां हैं हम, दो लड़कियां हैं। बिन्त लड़कियों कहते हैं और बिनतानी दो लड़कियां। मन हुमा, वो दो कौन है, वो दोनों कौन है, तो हुमा वो दोनों लड़कियां हैं। अभी यहाँ पर हल की जगह, हल के जरिए से जब सवाल होगा तो हल के जवाब में या ला आएगा या नाम आएगा, ला या नाम आएगा। हल अंतुमा मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन का तस्निया है, मुस्लिमतानी मुस्लिमतुन का तस्निया है। और मिस्रियतानी, मिस्रियतान, मुस्लिमतान मिस्रियतान, तो मिस्रियतुन की का तस्निया है, मिस्रियतुन का तस्निया है। तो हल अंतुमा मुस्लिमतान, क्या तुम दोनों मुसलमान हो, क्या तुम दोनों, यानी तुम दोनों लड़कियां मुसलमान हो, ना, जी हाँ। तो तुम दोनों के बारे में पूछेंगे कि तुम दोनों, तो वो क्या कहेंगे, हम, नाम, नाहनु मुस्लिमतानी, हम दोनों मुसलमान हैं। हल हुमा मिस्रियतानी, तो हुमा के जवाब में हुमा ही आएगा। हल हुमा मिस्रियतानी, क्या वो दोनों मिस्री औरतें हैं, नाम, जी हाँ, वो दोनों, हुमा वो दोनों लड़कियां मिस्री है। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों, तो अंतुमा के जवाब में क्या आएगा, नहनु, तुम दोनों कौन हो, नहनु फातिमतु व ज़ैनब, व ज़ैनब, फातिमतु व ज़ैनब, हम फातिमा और ज़ैनब हैं। और ज़ैनब है। तो ये है आज का हमारा तरीक़ तासरिया का 11 नंबर सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।